کیا عمران خان صاحب آپ کو 2026 میں باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں ہے نا جی والعصر ان الانسان انسان لفی لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا خسر الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جی نا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق اور سچ کی تلقین کرتے رہے اور صبر کیا۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، علامہ صاحب کو سینٹ کا اپوزیشن لیڈر بنایا گیا۔ سر پہلے کی سٹیٹمنٹ محمود خان اچکزئی صاحب کی تھی کہ جی ہم اڈیالہ میں سیڑھی لگائیں گے، پھر وہ خاموش ہو گئے جب چیزیں بنی۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بڑی ایکٹیو ہیں، ظاہر آپ جانتے ہیں کیونکہ خان صاحب ان کے بھائی ہیں بہرحال۔ وہ پولیٹیکلی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، جس طرح سے وہ کہتی ہیں کہ اڈیالہ کے باہر آئے پارلیمنٹیرینز آئے ہوئے پولیس گرفتار نہیں کرے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے آپ جب ٹھیک تھے آپ ریگولر جاتے تھے، سلمان اکبر راجہ صاحب جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ریگولر جاتے ہیں کیونکہ میں اڈیالہ کور کرتا ہوں، رپورٹر ہوں، چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ لیکن پارلیمنٹیرینز اس طرح سے نہیں آ رہے، ان کو یہ شکوہ ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں آتے، انہیں خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیے۔ کیا پارلیمنٹیرینز کو وہاں جانا چاہیے اور علیمہ خان کو اس طرح بلانا چاہیے انہیں؟ فیلڈ کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جی اگر کوئی بھی پارٹی ہو، وہ دنیا کی کوئی پارٹی ہو، پاکستان کی ہو یا کسی بھی ملک کی ہو، ان کے کارکنان جو ہے ہمیشہ پی ٹی آئی جیسے ہونے چاہیے، لیکن لیڈرز پی ٹی آئی جیسے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جس طرح سے کارکنان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ پھر خان صاحب کے حوالے سے پہلے ملنے تک بات تھی، اب تو خالی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل شفٹ کروا دیں، سارے وکلا ہیں، سینئر وکیل ہیں، لیکن ہاسپٹل عدالتوں میں کیسز ہیں، ہاسپٹل تک شفٹ کروانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو سر آپ کہاں آپ لاپرواہی سمجھتے ہیں؟ اپنی لیڈرشپ کی لاپرواہی سمجھتے ہیں یا معاملات بڑے سخت ہیں؟ شعیب شین صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ لوگوں کا ان کے اوپر گلا رہا ہے کہ جب بھی مشکل حالات کارکنان کے اوپر آتے ہیں یا اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر آتے ہیں، پارٹی اس طرح سے بولتی نہیں ہے۔ آپ کے اوپر بڑا مشکل وقت گزرا، بندہ فائنینشلی کرائسس میں ہوتا ہے، صحت سب سے بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، تو سر کیا پارٹی نے کسی بھی لیول کی سپورٹ کی یا نہیں کی، یا وہی چلا جیسے چلا آ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی اس طرح سے اپنے لوگوں کے لیے کھڑی نہیں ہوتی؟ میرے ساتھ شعیب شین صاحب موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصہ انہوں نے بیماری کاٹی اور دوبارہ سے ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ مگر پیپلز پارٹی کے حوالے سے میری تحفظات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کو فیصلہ کر سکیں، چونکہ اگر انہوں نے انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کیا تو ان کو انوالو کر دیں گے کسی نہ کسی کرپشن کے کیسز میں۔ اور زرداری صاحب نے اپنے آپ کو بچا لیا، آپ کے سامنے ہی ہے کہ جی تاحیات جس طرح استثنا استثنا لے لیا جی کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ باقی لوگ تو پکڑے جا سکتے ہیں، تو بینیفیشری کرپشن کا تو ظاہر بلاول بھی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سٹینڈ نہیں لے پائیں گے۔ ہاں اگر یہ سٹینڈ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنا چھوڑ دیں، نون سے الگ ہو جائیں، پھر بات ہو سکتی ہے، پھر ہم بھی بات کریں گے اپنی لیڈرشپ سے کہ نہیں یار ان سے بات۔ پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں کہ اسی سال کے اندر خان صاحب کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے۔ میں دہشت گردی کی عدالت میں خود بھی کیس بھگت رہا ہوں، 100% میں کہہ رہا ہوں، شاید 0.1% ہو تو کوئی اور کیس ہو۔ دونوں ججز کے پاس صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کے دہشت گردی کے مقدمے پر۔ پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر جو رہنما ہے ان کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ خان صاحب اس سال رہا ہو جائیں گے۔ پاکستان پیپل پارٹی ابھی چند صاحب ظاہر آپ جانتے بھی ہیں انہیں، بڑے سینئر جو ہے وہ بندہ بڑا نام ہے، آپ کی پارٹی میں بھی رہے، ابھی واپس وہ اپنی پرانی پارٹی پیپل پارٹی میں بھی۔ انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے اس سال میں جو ابھی سال جا رہا ہے۔ سر لگ رہا ہے کو حالات بن رہے ہیں کہ اس طرف چیزیں جا رہی ہیں خان صاحب کے حوالے سے؟ مولانا فضل رحمان صاحب بڑے ناراض نظر آتے ہیں، اپوزیشن میں ہیں وہ، اب بڑے انہوں نے سخت بیانات دیے موجودہ حکومت کے حوالے سے۔ سر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ انہیں ہمیشہ سے انگیج کرنے میں ناکام رہی ہے؟ جی ہو گئے جو بھی معاملات ہوئے، علیمہ خان کے ساتھ شاید کچھ معاملات خراب ہوئے، تو سر کیا سمجھ رہے ہیں کہ سر یہ کرسی کی تپش ایسی ہے کہ جب اس کرسی پہ بندہ آ جاتا ہے تو اس کے جذبات یہ اکثر بدل جاتے ہیں؟ انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ ذرا احتجاج شروع کریں گے، اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو کیا پی ٹی آئی کو شامل ہونا چاہیے؟ آپ کا مشورہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ ویسے فیصلہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں مشورہ آپ سے لینا چاہ رہا ہوں۔ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے سر؟ کچھ باتیں یہ بھی بلکہ جنید اکبر صاحب پارلیمنٹ میں یہ انہوں نے بات کی کہ گورنر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں موجودہ جو حکومت ہے ان کو چھوڑ دیں، دوبارہ الیکشن کی طرف آئیں۔ اگر الیکشن کی طرف معاملات نہیں جاتے تو کیا سر زرداری صاحب کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جگہ کوئی نیا چہرہ سامنے آ جائے؟ پیپل پارٹی کو تحفظات موجود ہیں، خاموش ہے وہ لیکن اپنی جگہ پہ۔ سر کچھ معاملات پی ٹی آئی اور پی پی کے آپس میں بن سکتے ہیں یا الیکشن کی طرف معاملات جا سکتے ہیں؟ 7 سے 8 ماہ کی آپ نے بیماری کاٹی اور آپ کینسر سروائیول ہے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے جی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے نئی زندگی دی ہے، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، اور ضمیر مطمئن ہے، حق سچ کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی، کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ خان صاحب ہمیشہ قرآن مجید کی یہی آیت پڑھتے تھے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی، اللہ نے نئی زندگی دی ہے الحمدللہ۔ بیماری کے درمیان میں میرے دونوں والدین، والدہ بھی، پہلے والد پھر والدہ بھی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اس کے اوپر بھی آئے۔ دیکھیے میرا تو لیڈرشپ سے کوئی گلہ نہیں ہے الحمدللہ، میری کوئی گروپنگ بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میں تو سب کے ساتھ ہوں، اچھا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈر ہمارے ہاں ایک ہے، وہ ہے عمران خان، باقی ہم سب ورکرز ہیں، ہماری ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب مثلا میری ذمہ داری ہے کہ میں اس حلقے کو سنبھالنا ہے، یہاں سے الیکشن لڑا، یہاں کا میں نے الیکٹ ہوا، یہ الگ بات ہے کہ فراڈ کے ذریعے طارق فضل صاحب کو فارم 47 کے ذریعے میں نے بنا دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر ہو، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، یا باقی سارے ہمارے لیڈرز ہوں، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں نبھانے کی۔ دیکھیں انصاف اور نظام انصاف جو ہے وہ ججز کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج بدقسمتی سے ججز انڈیپینڈنٹ نہیں رہے، وہ کمپرومائز ججز ہو گئے ہیں، اور جو انڈیپینڈنٹ تھے آپ نے دیکھا ہے ان کا کیا اشر کیا۔ ہمارے جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے کہا کہ جی فارم 45 لے آؤ، اور جو غلط لائے گا میں اس کو جیل بھیج دوں گا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کیا کیا، اس کو ٹرانسفر کر دیا، ان کو اس بات پہ سزا دینے کے لیے ان کو نوکری سے نکال دیا۔ اسی طرح جو باقی انڈیپینڈنٹ ججز تھے ان کو ٹرانسفر کر دیے۔ تو اصل پرابلم ججز کا ہے، اصل پرابلم نظام انصاف کا ہے، سسٹم ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے۔ وہ اگر سارے پی ٹی آئی کے پیچھے لگ جائیں گے یا وہ پولیٹیکل ورکرز کے پیچھے لگ جائیں گے تو مجھے بتائیں کہ آپ کا نظام انصاف پر کیسے کام کرے گا؟ کوئی ہے خبر سر؟ دیکھیں اگر آپ نے بےایمانی کرنی ہے، پہلے 26ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے جمہوریت کا اور انصاف کا جنازہ نکالا، اور قاضی فائزہ جیسے لوگوں کے ذریعے آپ نے سہولت کاری کی، پھر 27ویں ترمیم آئی، اس کے اور جنازہ نکال دیا، بیڑا غرق کر دیا۔ اب 28ویں ترمیم تو پھر وہ یوں سمجھیں کہ پھر تو آج نہ جمہوریت ہے، یہ ہائیبرڈ نظام تو ایسے ہی کاغذوں میں کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہائیبرڈ کوئی نہیں ہے، ایک شخص واحد ہے اور اس کا حکم چلتا ہے، باقی یہ سارے کٹ پتلیاں ہیں، یہ سارے اردلی ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے۔ وہ کدھر گیا ہے بلاول بھٹو جو بروٹ میجارٹی کی بات کرتا تھا کہ ہم پھر اگر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے ٹھیک، ورنہ بروٹ میجارٹی سے ہم جو ہے نا آئینی ترمیم کرا لیں گے، اور آج ان کا جو چہرے ہیں ان کو اترے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھیں مجھے تو کچھ نہیں پتا نا، اگر تو عدلیہ آزاد ہو تو شاید ایک ہفتے میں وہ رہا ہو جائیں، اگر عدلیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ فیصلے کرے گی تو پھر تو ہم کوئی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اور جن کیسز کی بات کر رہے ہیں، القادر ٹرسٹ ہے یا توشہ خانہ 2 کیس ہے، یہی 2 کیسز ہیں نا مین، باقی تو چھوٹے موٹے ہیں۔ اب ان کیسز کوئی، میں تو جاتا رہا ہوں نا ٹرائل کے درمیان، کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں کیا سزا، کیا مطلب نقصان ہوا ہے؟ پیسے آپ کے پاس ہیں، پیسے آپ نے اٹھا کر کے واپس دے دیے ہیں گورنمنٹ کو، آپ کے پاس نقصان کیا ہوا؟ اور این سی اے کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، اس میں اگر صحیح معنوں میں تحقیق ہوگی، اور پھر یہ پہلے کلوز بھی ہو چکا تھا 2020 میں یہ کیس، اور اگر صحیح معنوں میں تحقیق ہو تو اس میں پھنستا ہے نواز شریف یا حسین نواز، کیونکہ ان کے فراڈ کے ذریعے جو انہوں نے وہاں ہائر پرائس پہ پراپرٹی بیچی، اور اس کے نتیجے میں وہاں تفتیش اور تحقیق شروع ہوئی۔ تو دیکھیں میرا خیال ہے، اور توشہ خانہ 2، توشہ خانہ پہلے 1 جب ہو گیا، توشہ خانہ 2 کی کیا حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف ایک آنےسٹ، ایک ٹرو لیڈر کو پھنسانے کے لیے اس طرح کے غلط قسم کے مقدمات بنائے گئے اور عدلیہ کو استعمال کیا گیا ہے، نہیں کس طرح ان کو کامیاب کرائیں۔ ان کے پاس جا کے اسد کیسر صاحب کے تو میرا خیال ہے جوتے گھس گئے ہیں ان کو کہہ کے۔ دیکھیں اچکزئی صاحب، خان صاحب تو اتنے لبرل ہیں اور اتنا کھل کے وہ لوگوں کو کچھ دیتے ہیں۔ اب اپوزیشن رہنما کس کو بنایا انہوں نے؟ اچکزئی صاحب کو، جن کے ساتھ ہمارے اختلاف ہوتے تھے۔ اپوزیشن رہنما سینٹ میں کس کو بنایا؟ علامہ راجہ ناصر صاحب کو، پنجاب سے سیٹ بھی خان صاحب نے دی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ واقعی اپوزیشن میں اگر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نہیں چل رہے تو پھر آپ آئیں نا،
کچھ کامن چیزیں تو ہیں جس پہ ہم چل سکتے ہیں, آ جائیں آپ چلیں. لیکن آپ کو اگر مارچ 2022 میں بہت بڑی مہنگائی نظر آتی تھی اور مہنگائی مکاؤ معاش آپ مریم نواز کے ساتھ لے کر آئے تھے, تو میرا خیال ہے آج تو مہنگائی اپنے عروج پہ ہے. آج تو یہ ٹرمپ اور کے ویسے ہی مطلب بنے ہوئے ہیں, ان کے ایک لحاظ سے سیکنڈ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. تو آج تو بہت زیادہ پرابلمز ہیں. آج جو بجلی کی حالت ہے, آج جو گیس کی حالت ہے, آج جو مہنگائی ہے, آج جو بے روزگاری ہے, آج جس طرح کا پیٹرول کا ریٹ ہے, تو اب تو مولانا صاحب کو اٹھنا چاہیے نا. چلے اگر ہمارے ساتھ نہیں اٹھتے تو اپنے خود اٹھ جائیں, تاکہ ہمارے ساتھ الائنس کر کے کچھ چیزیں کامن کر کے اٹھیں نا. دیکھیں مولانا صاحب کے احتجاج کب شروع ہوگا, آپ کو یاد ہوگا جماعت اسلامی نے احتجاج کیا تھا حافظ صاحب نے, اور یہ آج سے میرے خیال 2 سال پرانی بات ہے. آئی تھنک پنڈی میں یہ بیٹھے ہوئے تھے ایک سائڈ بند کر کے. مجھے خان صاحب نے کہا جی آپ نے جانا ہے, میں ان کے جلسے میں گیا. میں شہریار ریاض صاحب جو ہمارے وہاں کے فارم 45 کے ایم این اے ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کر گیا. تو میں نے وہاں سے اسپیچ کی, تقریر کی. اس دوران 200 پولیس والا آ گیا مجھے گرفتار کرنے کے لیے. میں بیچ میں سے نکل کے موٹر سائیکل پہ بیٹھے اپنی گاڑی پہ بعد میں نکل آیا. میں نے اپنی تقریر کی, اپنا کام مکمل کیا. وہ 15 دن سے بیٹھے ہوئے تھے, ان کا دھرنا جائز ہے, قانونی ہے, اور ہماری وہاں تقریر جو ہے وہ غیر قانونی ہے. تقریر نہیں کر سکتے. دیکھیں بات اصول کی ہے, ہم تو ایک باصول سیاست کرتے ہیں اور اصول کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر مولانا صاحب واقعی کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کی سیاست, واقعی حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی اپوزیشن کی پالیٹکس کرنا چاہتی ہے, تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, آئیں کچھ قدرے مشترک چیزیں لیں. چلیں مہنگائی ہے اس پہ آ جائیں, اکٹھے چلیں, اکٹھے مل کے احتجاج کرتے ہیں. لیکن اگر آپ 1.5 اینٹ کی مسجد الگ کر کے چلیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کی نیت نہیں ہے کہ نہ اس حکومت کو آپ ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں, نہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے پھر ہمارے سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم تو اپنا کر ہی رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ علیمہ خان سیاست میں ایکٹیو نہیں ہے. علیمہ خان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. علیمہ خان عمران خان کی سگی بہن ہے. ظاہر ایک بھائی کی رہائی کے لیے ان کو جو درد ہے, جو تکلیف ہے, جتنی ہمیں ہے اس سے زیادہ ان کو ہے. وہ نہیں رشتہ ہے ان کا, اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہی ہیں اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جہاں تک ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو میکسیمم آنا چاہیے, ضرور جانا چاہیے, ضرور جانا چاہیے, اور یہ ان کا بالکل جائز مطالبہ ہے. اور ہماری طرف سے بالکل میرا خیال ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے لوگ نہ جائیں. ہاں کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی کسی کا فزیکل مجبوری ہے, یا کسی کی کوئی اور ایشو ہے, وہ نہیں جا سکتے, تو وہ الگ بات ہے. لیکن دیکھیں یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ سبجیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں دہشت گردوں کے بھی کوئی بنیادی حقوق ہوتے ہیں, قاتلوں کے بھی بنیادی حقوق ہوتے ہیں. یہ کہاں کا نظام ہے کہ ایک سابق پرائم منسٹر کو اس کی سگی بہنیں نہیں مل سکتی, اس کو اس کے پارٹی کے لیڈر نہیں مل سکتے, اس کو کوئی دوست نہیں مل سکتا, ان کا بیٹے نہیں مل سکتے, بیٹوں سے بات نہیں ہو سکتی, ان کا علاج نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا ظلم ہمارے ملک میں اور کیا ہوگا؟ جیل سپرنٹ جو ہے نا وہ وہاں بادشاہ بنا ہوا ہے, بیسیکلی جیل سپرنٹ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. تو یہ اصل سبجیکٹ ہے. اور یہ ظلم کا نظام کب تک قائم رہتا ہے, کب تک یہ چلتا ہے, یہ دیکھنے والی بات نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. محمود چکدری صاحب نے 1000 دفعہ کرسیاں دیکھی ہوئی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے لیے بھی کرسی اتنی اہمیت نہیں رکھتی. وہ اس میں کوئی مصلحت ہوگی, وہ ضرور جاتے بھی ہیں, کئی دفعہ میں نے ان کو دیکھا ہے وہاں گئے ہوئے بھی, اور وہ عمران خان کے سر ساتھ یہاں لائل سے اور آپ نے سنسیئر ہیں. مصلحت کی بات کی. سر یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ خاموش رہنے کا کہا گیا ہے, اور کہا یہ گیا ہے کہ آپ تھوڑا سا ایزی چلیں تو خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف کا باعث چیزیں یہ بن جائیں گی. سر اسی وجہ سے خاموشی ہے, جہاں جہاں نہیں, خاموشی ہے. میری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں لیڈر جو ہیں وہ بالکل خان صاحب کے ساتھ لائل ہیں, سنسیئر ہیں, اور ان کے لیے پوری ایفرٹس کر رہے ہیں, اور آگے بھی وہ کریں گے. تو میرا چونکہ آج کل رابطہ نہیں ہے, میں پچھلے 7-8-9 مہینے سے بلکہ پریکٹیکلی 1 سال سے انڈر ٹریٹمنٹ رہا ہوں, تو میں تو ابھی کوئی رائے اس کے بارے میں نہیں دے سکتا. لیکن میں ایک طرح اچھی طرح جانتا ہوں, میرے ان دونوں سے اچھا تعلق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں کوئی بدنیت ہی نہیں ہے کہ خان کو وہ جو ہے نا وہ اس کے خلاف کوئی کسی سازش کا وہ حصہ بن جائیں. ہماری دعا ہے, ہماری خواہش ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو وہ باہر آئیں. لیکن پاکستان نہیں بلکہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا وہ ایک آنیسٹ لیڈر ہے, جس کے اوپر نہ صرف پورے پاکستان بلکہ امت مسلمہ کے لوگ اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تمام جو
جمہوریت اور انسانی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس جیسے لیڈر کو جیل میں ناجائز بند رکھنا یہ ظلم ہے، اور جتنا جلدی ہو ان کو باہر آنا چاہیے، ہماری خواہش بھی ہے، ہماری توقع بھی ہے۔ ڈاکٹر فیصل کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔